باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا عظیم تر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ایسے پیر و مرشد سے، امام سے، بلکہ امام الانبیاء سے نوازا کہ مالک نے پوری کائنات میں حسن کی جتنی ورائٹی ہو سکتی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی رکھ دی۔ میرے اور آپ کے مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی پوری کائنات سے منفرد ہے، اور آپ کی سیرت بھی پوری کائنات سے الگ تھلگ اور ایک نمایاں حیثیت رکھتی۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ سر سے لے کر کے پاؤں تلک کوشش کریں گے اپنے مرشد کو دیکھیں اور تصور کی آنکھ سے آپ کی جو تصویر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کی 2.5 لاکھ آنکھوں نے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ تصویریں جو کھینچی تھی اور تصویر کشی کی تھی اور جو منظر بیان کیے تھے، یقیناً انہیں صرف اور صرف اس وقت پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، مگر تصور کی آنکھ سے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی کے اندر کسی خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروا دے اور کل قیامت کے دن جنتوں میں ایسی جگہ عطا فرما دے کہ جہاں تیری جنت کے نظارے اور اس میں ہمارے پیارے مرشد اور رہبر ہوں اور آنکھیں دیکھ کے ان کو ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ اور ہمارا جمعے کا مقصد، خطبے کا مقصد اس عنوان کے ساتھ اکیلی صورت بیان کر کے اش کرنا یا کروانا مقصود نہیں۔ ساری دنیا، ساری زبانوں میں آپ کا حسن و جمال بیان کر رہی ہے، بیان نہیں ہو سکا۔ مقصد یہ ہے کہ صورت اتنی پیاری ہے اور سیرت اتنی نیاری ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ان سے آوازاری کیوں ہے؟ اگر گفتار اور کردار لازوال ہے اور آپ کی بے مثال ہے، تو پھر اس کی اتباع کرنا، انہیں کاپی کرنا، ان کے اور پورے یقین کے ساتھ انہیں فالو کرنا، لائکس دینے، صرف یہ انگوٹھی کی حد تلک اور ہاتھ کی حد تلک نہیں ہو، سر سے لے کر کے پاؤں تلک اپنے محبوب کو دیکھیں، تصور کی آنکھ سے محسوس کریں، اور پھر اس احساس کے ساتھ باقی زندگی گزاریں کہ اللہ جو ہستی اتنی پیاری ہے، جس کی بستی اتنی پیاری ہے، اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے۔ تو اپنے محبوب مرشد، دل کر رہا تھا کہ سر سے آغاز اور زلفوں سے کروں، لیکن دیکھتے ہوئے جب پڑھا کہ میرے محبوب کے صحابہ کی نظریں آپ پہ ٹکتی نہیں تھی اور نظریں جھک جاتی تھی، تو آغاز کر رہا ہوں اپنے محبوب کے قدموں سے۔ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ان قدموں کو دیکھ کے جن لوگوں نے اپنے دل بچھا دیے تھے، انہی کا بیان ہے۔ اور یہ میرے مرشد کے بڑے ہی نرالے قسم کے مرید کہ جنہوں نے بھوک پیاس، وطن، قوم، مٹی، دھرتی،
رشتہ داریاں قربان کر کے آپ کے ڈیرے پہ آ کے بسیرا کر لیا تھا. نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. میرے بھائیو، اخلاقی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی، ایمانی طور پہ بھی، جب میرے نبی کے کسی یار کا نام آ جائے، پورے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دل کے اندر سے احترام کے ساتھ نظریں جھک کے یہ جملے نکلنے چاہیے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی، میں بھی راضی، جو نہیں راضی وہ نہ صحیح، لیکن ہم آپ کے لیے اپنے دل و جان حاضر کرنے والے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے محبوب کے قدموں کی تصویر کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں اضخم القدمین، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5911 ہے. دیکھ میرے محبوب کے قدم، قدم بھاری ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے. شاطن القدمین، یہ امام بخاری تعلیقاً اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں کہ آپ واسع القدمین تھے، غلیظ الاصابع، آپ کی انگلیاں ماشاءاللہ پاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی، پر گوشت، پر نور اور پر وقار تھی. ہند بن ابی حالہ یہ بیان کرتی ہیں کہ فصیح القدمین، امام ترمذی نے شمائل میں نے دنیا میں بڑی بڑی کتابیں دیکھی پڑھی، لیکن اگر مرشد کا ذائچہ اور نقشہ، شکل اور صورت دیکھنی ہو تو یہ کتاب اللہ جزا دے امام ترمذی رحمہ اللہ کو، انہوں نے لکھی. اور اسی طرح اعضاء الرسول، یہ ایک کتاب ہے، مدینے سے میں نے خریدی تھی. اس کے 384 صفحہ پہ یہ جملے موجود ہیں، اور شمائل ترمذی میں کہ آپ کے قدم ملساوانی ینبو عنہم الماء، آپ کے قدم اتنے ملائم، اتنے نرم تھے کہ ان کے اوپر پانی کے قطرے نکلتے تھے تو بہہ پڑتے تھے، ٹکنا جو ہے ان پہ کے لیے مشکل ہوتا تھا. اس قدر نرم جلد ہے میرے محبوب کے قدموں کی. خمسان الاخمسین الذی لا یلتصق بالارض، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ خلا کافی گہرا تھا، زمین کے ساتھ یوں چپٹے ہوئے پیر نہیں تھے، بلکہ آپ کے قدم مبارک کے اندر یہ خلا تھا اور دکھتا تھا اور محسوس ہوتا تھا. میرے بھائیوں، وقت کم ہے اور میں نے محبوب کو سر تلک پڑھنا ہے. چھوٹی ساتھ عرض کرتا چلوں گا، آپ بھی تھوڑا محسوس کرنا. جس ہستی کے قدم اتنے مبارک کہ ادھر مکہ میں پڑے، مدینہ میں آئے، وہ جا کر کے بیت المقدس میں پڑھیں، اٹھنے لگے، معراج ہونے لگے تو ایک ایک آسمان پہ پڑھیں، سدرۃ المنتہا پہ پڑھیں، اور جنتوں میں جا کر کے ٹکیں اور پھر سیر کریں. اگر یہ قدم واقعی میرے محبوب کے ہیں اور محبوب سے سچا پیار ہے تو پھر ان قدموں کا آج سے فیصلہ کر لیں کہ مجھے نقش قدم بھی لینا ہے، نقش قدم بھی لینا ہے. چلے کیسے تھے، چال کیسی تھی، ڈھال کیسی تھی، اور چلتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے محبوب ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے، لیکن ان میں تھوڑی تیزی بھی ہوتی، اور یوں لگتا تھا جیسے آپ کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو یوں آپ چلا کرتے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. آگے چل گئے، میرے مرشد کی ایڑیاں کیسی تھی. مرشدوں کے نظارے کرنے والوں، میں نے کائنات گھوم کے دیکھی ہے، مجھے ان جیسا جو رب نے ریئل اور حقیقی اور دلوں کا مرشد بنایا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، اس جیسا کوئی اور ہوتا تو میں ہاتھ ڈال لیتا، میں بیعت ہوتا. لیکن ان جیسا جب کوئی ملا ہی نہیں، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. ہر میرے نبی کے قدم کے ساتھ یہ جملہ جناب حسان کا ملا لیجئے گا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حسان کی آنکھ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے حسین دیکھے، جمیل دیکھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جیسا، بدن الطف جیسا، آپ کی صورت جیسا حسن حسان کی نظروں سے نہیں گزرا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
آپ سے جمال میں بڑھ کے کسی اماں کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ پیدا ہو، رب نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا تو ہوتے کیسے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر خامی سے پاک، کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ محبوب کہتے گئے ہیں اور رب بناتے گئے ہیں، آن ڈیمانڈ، آن آرڈر۔ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے، لیکن میرے رب نے جو چاہا ہے وہ کمال چاہا ہے۔ یہ جابر بن سمرہ ہیں، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے جمعے خاموشیوں کے ساتھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر دلوں کے ساتھ زبانیں بھی بچھیں اور محبتیں ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقب، یہ منحوس وہ والا نہیں، نحوست والا، یہ ہاں جو ہم لاہور میں استعمال کرتے ہیں، منحوس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں، ان میں کیا تھا؟ اے قلیل اللحم العقب، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پہ گوشت تھوڑا تھا۔ یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ بڑی سمارٹ تھیں آپ کی ایڑیاں، بھری ہوئی نہیں تھی پیچھے سے، ہلکی پھلکی تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ایڑیوں پہ میرے محبوب کی اہلیہ امی جی عائشہ آپ کی اور میری ماں جی مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، چراغ تھا نہیں، سراج منیر میرے کمرے میں ہے، آنکھ کھلی تو محسوس ہوا میرے پہلو میں میرے مرشد ہی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ باری تو میری ہے، شاید کہیں دوسرے گھر چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ اسی اندھیرے میں میں نے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ سر جی، محبتیں اپنی جگہ، حقیقتیں اپنی جگہ۔ میرے پیمبر نور پر انوار، شریعت کا نور، کتاب اللہ کا نور، حق کا نور، حقیقت کا نور۔ لیکن اگر یہ نور ویسے چمکتا جیسے آسمان کا سورج اور چاند ہے، میں اس پہ بھی منظر کشی جناب جابر ہی سے کرواؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اماں جی کہتی ہیں کہ ان چراغ کے ہوتے ہوئے، سراج کے ہوتے ہوئے، کمرے منیر کے ہوتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو اچانک میرے ہاتھ آپ کی ایڑیوں پہ پڑے، قدمین پہ پڑے۔ جب وہ لگے وہما منصوبتانی، آپ سجدے میں ہیں، پاؤں کھڑے ہیں، زمین پہ گڑے ہیں، ایڑیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر میں نے کہا سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اور وہ سجدے میں پڑھ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، اور میرے مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت میری امت۔ اس وقت محبوب یاد کر رہے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ کہاں پہنچیں گے؟ جب قبر میں سوال ان کا، میدان محشر میں حوض ان کے، کوثر کے جام ان کے، محشر کے میدان میں شفاعتیں اور سفارشیں ان کی، لواء الحمد کے جھنڈے ان کے، جنت کے دروازوں کا افتتاح ان سے اور معیت ان کی، تو پھر اس ہستی سے منہ موڑنا، لفظوں میں استعمال کرنا اور عمل کے اندر کسی اور کی طرف چلے جانا مجھے اخلاقی طور پہ زیب نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں مزاروں پہ اپنی گزاری ہوئی زندگی کے اس پل پل کا قرض بھی لٹایا ہے، احسان بھی لٹایا ہے۔ دعا اتنی ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، فخر سے، ریا سے، نمود سے بچا لے۔ آپ احباب کو بھی دعوت ہے، زندگی میں کبھی مزہ لینا ہونا، دنیا کا ریئل ٹیسٹ چکھنا ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کبھی پیار کر کے دیکھیے، اور دنیا کہتی ہے عشق کی انتہا کر کے دیکھیے، اور یہ بھی کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے، جن سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ادب ہوتی ہے، سر کے بل چل کے جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا آنا ذرا گل سنیں، جایا جاتا ہے۔ چلیے ایک ہی اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے مدینہ دکھا دے بس۔ سر جی مانگنا آپ کا کام ہے، اپلیکیشن دینا آپ کا کام ہے۔
اگر آپ موبائل پہ جا کے کسی ایپ پہ جا کے گوگل پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو، وہ آپ کو دے دیتا ہے، تو جو رب وعدہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے تمہیں دینا ہے، تو مانگنے والا بن، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہاں جا کے ذرا نظارے دیکھنا، میرے محبوب کی قبر مبارک کو دیکھنا، اور اس محنت اور کیفیت اور حیت کو دیکھنا۔ اب چلتے ہیں، میں اپنے محبوب کی پنڈلیوں کا نظارہ کرنے لگا ہوں اور کروانے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ اللہ خواب میں بھی دکھائے، اور یہ میں آج موضوع کیوں رکھ رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان ہر کسی کی شکل دھار کے خواب میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلان ہوں، لیکن میرے محبوب کی شکل نہیں وہ بن سکتا۔ اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ شیطان میرے محبوب کا روپ دھارے۔ اس کے دو معنی کیے ہیں علماء نے۔ پہلا، خواب میں آئے گا، آپ کو کسی اور شکل میں آ کے کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، محبوب کا نظارہ کیا ہوا ہے، مناظر جانتے ہو، صبح اٹھ کے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ کہہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو میں نے محبوب کی تصویر دیکھی ہے، جو تصور میں دیکھا ہے، جو شمائل میں پڑھا ہے، جو آپ کے جسم اطہر کو دیکھا ہے، اگر تو یہ ویسا تھا تو ٹھیک نہیں ہے، نو، یہ شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر میں نے ویسے پڑھا ہے، میرے پاس کئی لوگ اپنے خواب لے کے آتے ہیں، جی میری رات حضور سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے کہا تھوڑا ذرا منظر بیان کیجئے گا، ذرا ہم بھی محسوس کریں، محظوظ ہوں۔ تو جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ میرے پیمبر کے صحابہ کے بیان سے اس کا بیان نہیں ملا۔ میں نے کہا جناب معذرت کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں، بائیں طرف تھوکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل شکل شیطان نہیں دھار سکتا۔ ہر بندے کی شکل دھار کے کہہ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن وہ محبوب کی، اگر آپ نے محبوب کی شکل اور صورت دیکھی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں تو ویسی آئی ہے، تو آپ یقین کریں جتنا شکر کرنا ہے کرے، جتنے نوافل پڑھنے ہیں پڑھے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کے صحابی ہونے کا دعویٰ کر کے کل کو اس سے اپنا کاروبار چلا کر کے بیٹھ جائیں تو معذرت۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے محبوب کی سفید چمکتی ہوئی کثرتی دقیق اور عظیم پنڈلیاں، ساقی جناب جابر ابن سمرہ، جابر تیری قسمت پہ نازا ہوں، تیرے مقدروں پہ نازا ہوں۔ کیا رب نے ہستی دی ہے، اور بیان کرتے ہیں، کہتے کانا فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشہ، میرے پیمبر کی پنڈلیاں دقت والی دقیق پنڈلیاں تھیں، یعنی بہت بھاری بھرکم نہیں تھیں، بلکہ بڑی سمارٹ سی۔ امام ترمذی نے 3725 نمبر روایت میں اس کا ذکر کرا ہے، اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھی سمارٹ لیکن زخم الساقین، اس کو ابن اساکر نے اور اسی طرح ابن سعد نے ذکر کرا ہے کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ جنہوں نے پنڈلیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے منظر دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ تھیں سمارٹ، لیکن جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی لمبی، وہ تھیں آپ کی، اور بالکل جو ہے وہ چپٹی ہوئی یا ہڈیاں نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت تھا مگر پیارا لگتا تھا۔ اور ابو جحیفہ کہتے ہیں، ابو جحیفہ منظر کشی کرتے ہیں، کہتے کأنی انظر الی وبیض ساقی، صحیح بخاری ہے کہ میں محبوب کی چادر میں یا دھوتی میں، یا جتنا حصہ آپ نے آدھی پنڈلی ننگی کی ہوتی تھی، تو میں جب دیکھتا تھا تو آپ کی پنڈلیاں یوں چمکتی تھیں جیسے چاندی چمک رہی ہو اور اس پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہو۔ وہ جو لشکارا تھا نا میرے محبوب کی پنڈلیوں میں، وہ جو چمک تھی، وہ دمک تھی۔ حضرات ٹخنا ننگا، ایڑیاں سماٹ سماٹ، پاؤں ماشاءاللہ پر گوشت، حسن و جمال کا منظر پیش کر رہا ہو، تو پھر ہاتھوں پہ چھریاں چلی تھی یوسف کو دیکھ کے، یہاں دل قربان ہو جاتے ہیں میرے محبوب کے قدم دیکھ کے۔ سر جی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اسی مرشد نے جس نے اپنی پنڈلیاں اور اپنے ٹخنے ننگے رکھے تھے نا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا تھا، اور آپ کی بیوی نے پوچھ لیا تھا محبوب عورت اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے کتنا لٹکائے گی؟ میرے مرشد نے کہا کہ ایک بالشت، یہ ٹخنا ہے، پاؤں ہے، ایڑی ہے، کہا ایک بالشت۔
अम्मा जी बोल पड़ी, हुजूर ते थोड़ा है, हवा चली ते उडेगा ते अड्डियां भी नंगियां होणगियां ते टखने भी नंगे होणगे। हाय अम्मा जी, आज कहां से लाऊं ढूंढ के तेरी बेटियां, जिनके बुरके, जिनकी चादरें, जिनके ट्राउजर हदीस वाला हरज बयान करते हुए देखता जा, बयान करता जा, शर्माता जा। बाप भी साथ, भाई भी साथ, शौहर भी साथ, बेटे भी साथ, रिश्तेदार भी साथ, उम्मती भी साथ, कलमा पढ़ने वाले भी साथ, जाने वाला ले जाने वाला भी कलमा गो, जाने वाली भी कलमा गो। लेकिन हालात ये हैं, लेकिन मेरे मुर्शिद के जो टखने नंगे थे, किसी भी नौजवान को देख लो, किसी अप टू डेट को देख लो, किसी ऑफिसर को देख लो, बॉस को देख लो, लिबास के अंदर पूछते हैं, सर मैं बैंक में काम करता हूं, अगर ये टखने नंगे होते हैं तो दुनिया बातें करती है, बॉस बोलते हैं, मैं क्या करूं? तू वो कर जो तेरी मजबूरियां कहती हैं, जो तेरा पैसा कहता है, तो जो तेरी जेब कहती है। अगर हमने पहले दिन से अपने मुर्शिद को मनवाया होता जितना सिख ने अपनी पगड़ी मनवाई है, कृपान मनवाई है, जितना किसी ने अपने लिबास का हिस्सा बना के फ्लाइटू के अंदर मनवा लिया है, हम अपनी आबादियों में, मुसलमानों में नहीं मनवा सके। इसलिए फखर नहीं करता, बड़ा शुक्र करके मिट के कहता हूं, रब से कहा था अल्लाह वो रोटी रोजी ना देना, वो रास्ता ही ना देना जिसमें तेरे महबूब की मुखालफत करके 2 लुक्मे कमाने पड़े। बड़ी बड़ी मुश्किल जगह आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है कि जो महबूब को देखा सुना समझा कोशिश की है कॉपी करने की, अल्लाह कबूल करे। आप भी थोड़ी कोशिश करें। जनाब अबू हुरैरा का बयान सुना, जनाब अबू जुहैफा का, जनाब अनस का, जनाब जाबिर का, नंगी पिंडली हैं, तो आप भी इस सुन्नत को थोड़ा थोड़ा, और मैं भी कभी टखनों को नंगा करके, कभी कभी नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बना ले। कोई छेड़े तो इंजॉय करया करो। जब मंगनी हो जाती है ना तो बहुत छेड़ते हैं दोनों तरफ, लड़की को भी लड़के को भी, लोग, घर वाले, रिश्तेदार, वो इदां दा। इंसान इंजॉय करता है जैसा भी है। नाम तो मेरे ही का ले रहे हो ना, कहिए जो कहना है, मेरे मुर्शिद का नाम मैंने उनको कॉपी करा है, आपको कैसा लग रहा है? बल्कि खुद पूछा करें कि मेरे महबूब यार यूं टखने नंगे रखते थे, मैंने कॉपी करने की कोशिश करी है, कैसा लग रहा हूं? सूटेड बूटेड होके, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बच्चे मां बाप से, बहन भाइयों से पूछते नहीं, दोस्तों से आज किदा लगने हैं, बताया करें। इंशाअल्लाह आम होगा। आगे चलते हैं। मेरे मुर्शिद के घुटने कैसे थे? घुटने आपको पता होना चाहिए, घुटनों से लेकर नाक तलक मर्द का सतर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रान से एक दफा तेज आंधी थी, हवा चली, आपने चादर बांधी हुई थी, ऊंट पे सवार होना चाह रहे थे तो कपड़ा उड़ गया, नजर पड़ गई मेरे मुर्शिद की रान पे। आता हूं उस तरफ, पहले घुटना देखिए। जनाब अबू मूसा अल अशरी कहते हैं, अबू मूसा अल अशरी, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान काइदन फी मकानिन फीहि मा कद इनकशफ अन रुकबतई। मेरे मुर्शिद, पानी चल रहा था, कुआं था, पानी उसमें डाला जा रहा था, पानी बह रहा था, और मेरे आका ने कदम उसके अंदर रखे हुए थे, आपने चादर ऊपर की हुई थी, और मेरे महबूब के घुटने नंगे थे। मैंने देख लिए, नजर पड़ गई। हजरात, मैं तो वो मंजर ढूंढता रहता था मदीने में। आका कितने खुश नसीब थे, आज उनके खिलाफ दिलों में से बुग़्ज़ नहीं जाता। उन हस्तियों के जिनके चेहरे आपको देख के खुश हो जाते थे, फिर वो भूलते नहीं थे, वो बयान करते थे। और जनाब इब्ने उमर जो हैं, याज़उ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, घुटने इतने प्यारे हैं कि मैं तसव्वुर में सोच के डूब जाता हूं। मेरे महबूब के घुटनों की सुन्नत क्या थी? आप जब नमाज में रुकू के लिए जाते थे तो अपने घुटने पकड़ते थे। जनाब इब्ने मसूद के बारे में आता है कि आप अपने दोनों हाथ, रिवायत जैसी भी है, यूं घुटनों के दरमियान ले लेते थे, बाद में उन्होंने इसे छोड़ा और रुजू किया। घुटनों को पकड़ते हुए कभी सोचिए कि सुबहाना रब्बियल अज़ीम, अल्लाह तेरे बंदे मोहम्मद ने घुटने टेक दिए हैं, तेरी जात बड़ी अजमतों वाली, अजीम तर तू है, तेरा पैगंबर कह रहा है। और मेरे मुर्शिद ऊंट की तरह घुटने टेक के सजदे में नहीं गिरते थे, बल्कि पहले हाथ रखते थे। मैंने काफी साल
پہلے گھٹنے پھینکے، پتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے پڑھایا گیا پڑھا دیکھا. پھر جب یہ پڑھا کہ اونٹ کی طرح گھٹنے نہیں پھینکو، تو ہمارے تو اونٹ اپنے تھے، انہی میں رہتے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ اونٹ کی تو گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور گھٹنا ہمیشہ پیچھے کو فولڈ ہوتا ہے. اس مرتبہ قربانی لو تو اونٹ کو دیکھنا، اس کی اگلی ٹانگیں پیچھے فولڈ ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو باندھا جاتا ہے یہاں سے، اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی یوں پڑی ہوتی ہیں، وہ ایسے فولڈ ہوتی ہیں. اس کے ہاتھ اللہ نے پیچھے کر دیے. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. میرے کافی سارے بزرگ تھے جو پہلے گھٹنے رکھتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر پہلے ہاتھ. کرسیاں تو تب تھی نہیں، ہمارے ایک استاذ کہتے تھے مسیطا جی کرسیاں آ جانیاں، اللہ کی قسم ہم ہنستے تھے. استاد جی کدھر دیاں وڈیاں وڈیاں چھڑ دے ہو. کہا کرتے تھے نہیں بیٹا ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. پھر یہ بھی پڑھا بزرگوں سے تو لیٹ کے کیسے پڑھنا ہے. وہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے بنے ہوئے وہ محل اس وقت ویران ہو گئے، دھڑام سے گر گئے جب لوگوں نے کہا جی قبلے ال پیر نہیں کرنا ہے. دل میں احترام ہے ان پاؤں کے ساتھ، انہی پاؤں کے ساتھ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ سکتا ہوں، بیت اللہ میں کسی طرف بھی کھڑا ہوں، میرے پاؤں اسی کی طرف ہونے ہیں، اور میں نے وہاں ان قدموں کے ساتھ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ پیغمبر کا امتی ہوں، میں ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں. تے پیر کیوں نہیں ادھر ہو سکتے؟ یہ ایک جعلی سا ظاہری سا احترام تھا جسے لے کے دنیا وہ جی منجے دی پیند ادھر نہیں کرنی، پیر ادھر نہیں کرنے. تو میں نے مرشد کی سیرت پڑھی اور دیکھا کہ اگر بندہ لیٹ کے نماز پڑھے گا تو لیٹے گا کیسے؟ لیٹے گا کیسے؟ قاری صاحب ذرا تھوڑا جا لیٹ کے اگر دکھا دو، پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، ذرا دنیا بھی دیکھ لے گی، محسوس نہ کریں تو عمل بھی ہو جائے گا. سیدھے ہی لیٹنا ہے اور سیدھا ہی بالکل سیدھا ایسے پاؤں قبلے کی طرف رہنے. یہ طریقہ تھا میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف پاؤں، قبلہ رخ ہونا ہے، شرط ہے قبلہ رخ ہونا، شرط. اگر یہ بے ادبی ہوتی تو میرے مرشد نماز میں کبھی پاؤں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرنے دیتے. لہذا جعلی اور من گھڑت اور ہوم میڈ خود ساختہ ادب ادب نہیں ہوتے. ادب وہ ہے جو میرے مرشد نے اپنے رب کے ساتھ کر کے دکھایا اور سکھایا ہے. آگے چلتے ہیں. میرے محبوب کی ران مبارک فخذی، یہ جناب انس ہیں اور میرے نبی کے بڑے ہی قریبی چھوٹے سے غلام ہیں. یار نوکری، یہ بچے کی کیا عمر ہوگی ماشاءاللہ ہے. اس عمر کے اندر کہتے ہیں میری 10 سال میں ان کے پاس رہا ہوں اور میں چھوٹا سا تھا، اماں چھوڑ گئی، لوٹا اٹھا کے حضور کے ساتھ چلتا تھا، خدمتیں کرتا ہوں. کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے سوار تھا. اے قربان، سواری میرے آقا کی اور پیچھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو طلحہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خیبر میں سوار ہیں اور ہوا چلی ہے. حسر الازار ان فخذہ حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کپڑا اڑا نا تو میری آنکھوں نے دنیا میں اتنا سفید رنگ حسن و جمال میں کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا میرے محبوب کی ران کا رنگ سفید تھا. حضرات آئیے، یہ بخاری میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، باب ما یذکر من الفخذ ہے، حدیث نمبر 371 ہے. اور اسامہ بن زید یہ میرے محبوب کی ران پہ گودی میں بیٹھا کرتے تھے، منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. اور داماد کے گھر سے جو بیٹے آتے تھے نا، جناب علی کے، جناب حسن اور حسین، اور جناب ابو العاص کے، کون بھلا؟ جناب محمد، جناب یحییٰ اور جناب علی ابن ابی العاص میرے محبوب کی گود میں بیٹھتے تھے. حضرت اسامہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان کو بھی گود میں بٹھاتے تھے. وہی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی، میرے محبوب مجھے لیتے تھے، فیقعدنی علی فخذہ، مجھے اپنی ران پہ بٹھا لیتے تھے ایک پہ، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، دوسری ران پہ اپنے نواسے حسن کو بٹھا لیتے تھے. یہ بخاری حدیث نمبر 6003 ہے. لوگوں، اتنی عظیم تر گود، مگر آپ اور میں اس مرشد کی گود کو چھوڑ کے غیروں کی گود میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سوال بنتا ہے، پوچھئے گا ضرور. آپ سوچیں، اللہ ہمیں اولاد دے اور پتہ ہو کہ مدینے میں محبوب آئے ہیں، یا آج ان کی فیصل آباد بھی آمد ہے،
ला करके उनकी गोद में बच्चा दे दें, आप इससे बड़ा कोई एजाज समझेंगे? यार, जिस हस्ती की गोद में कुल कायनात ने बैठ के अदब सीखा है, मैं उन्हीं की गोद छोड़ के औरों की जाकर के गोदों में बैठूं तो मेरी जिंदगी पे तुफ भी है, सवालिया निशान भी है। मैं तो खुद को कहता रहता हूं, कभी आप भी कहिएगा। आइए जरा मैं ऊपर शर्मगाह का मामला, शर्म हया के मामले में छोड़ रहा हूं। इस शर्मगाह ने निकाह तो किए थे, सिफा नहीं। आज बोलते हैं मेरे महबूब पे, वो जी इतनी बीवियां, इतनी औरतें, हां सिर्फ एक कवारी थी, बाकी जैसे थी वो तारीख पढ़ती है, कोई बेवा थी, कोई किसी शक्ल में, कोई किसी तरह। मेरे महबूब ने किसी तलाक याफ्ता उनको सहारा देके कायनात को अजमतें दी। 11 बीवियां, 2 लौंडियां, और टोटल मिलाकर के 13 मेरे पैगंबर का हरम और मेरे पैगंबर की शर्मगाह और इज्जत और आबरू और मुकाम और मर्तबा। आगे चलता हूं पेट की तरफ। लफ्ज पेट बोलने से आप लोग शायद घबराते हों। हम ना अदब ये समझते हैं कि फारसी के लफ्ज बोल रहे हैं तो अदब है। आपने कहा अच्छा नहीं लगता, फरमाया, हालांकि दोनों का माना एक है। वो उनकी जुबान का अदब है और मेरी जुबान का अदब कहा है। इसी तरह उनकी जुबान में लफ्ज शिकम है। मैं शिकम मादर बोलूं तो अदब, मैं मां जी का पेट बोलूं उर्दू में तो अजीब क्यों लगे, ढिड बोलदे आ बुरा क्यों लगता है? अपनी पंजाबी है, इस तू भी सोना कोई नहीं जे जुबान। जेड़ा रब मान लू जुबान दे दे उसमें बेअदबी नहीं होती। एहतराम, मेरे मुर्शिद का पेट कैसा है? हिंद बिन अबी हाला, हिंद बिन अबी हाला। मेरे मुर्शिद जिथे जाके बकरियां का तस्करा छेड़ते हो ना कि दुध नहीं सी देंदी, ते आपने हाथ फेरिया, वो जगह मुख्तलिफ और जगह कहती हैं मेरे महबूब जो थे सवा अल बतनी व सदर, मेरे मुर्शद का पेट और सीना बराबर था। मेरा तो माशाल्लाह वो जैनवन नहीं रहा। ते जेड़ी मेरी फील्ड दे लोग ने उन्हां दा तां खैर अल्लाह ही साडा हाफिज है। रब देंदा खुला है ते थां थां तो देंदा है ते वन सवन्ना देंदा है। ते खाण लग्या भुल जाईदा है कि घर बेगाना है, ढिड ते अपना है। और फिर माशाल्लाह माइक वालों ने इतना लंबा डंडा इसीलिए बनाया होता है कि मुंह मैक ना होवे, ढिड डंडे ना होवे, नो प्रॉब्लम। मेरे मुर्शद एक दफा ऊपर नजर उठाते, पहली कौमों पे अगर आसमान से दस्तरखान और मन सलवे उतर सकते थे, आपका क्या ख्याल है? गए थे ना जन्नत में, कह आते अल्लाह डिशा भेज दे, आर्डर लवाऊंगे। क्या ख्याल है? तेरा मेरा पिज्जा यहां से 10 किलोमीटर के फासले से भाग के आ सकता है। तेरे रब के लिए तो पल झपकने की देर थी। ताजा ताजा गरम गरम धुएं निकलते और फ्रेश खुशबुएं मदीने के अंदर उतरती, मगर इस पेट पे पत्थर तो बंधे देखे। और पत्थर पता क्यों बांधते थे? बाद ने लिखा है कि ताकि शो ना हो कि मैं भूख से हूं, अल्लाह का शिकवा ना हो जाए। बाज कहते हैं कि पेट चूंकि खाली होता था कमर और सुलब को कायम, तो इसको बेल्ट बांध लेते थे बतौर बेल्ट, ताकि अंतड़ियां जो हैं वो इकट्ठी ना हो और पीछे कमर के साथ जो है वो उसके कड़ू में फर्क ना आए। उनके ऊपर महीना महीना चूल्हा ना जले। मसीते बैठे कोई एक बंदा दसिया जे मन्निया गैस नहीं हैगी, लेट आउंदी है। जिदे कोई 10-15 दिन चूल्हा ना चलिया हो, शुक्र करो अभी वो वक्त नहीं है जो मेरे मुर्शिद पे आया था। सीरत है, पेट सिखाता है, हराम नहीं, झूठ नहीं, दगा नहीं, फरेब नहीं, फराड नहीं। और उम्मे माबद कहती हैं लम तो ये बहुत सुजला, मेरे महबूब का पेट कोई थोड़ा सा भी बड़ा हुआ महसूस नहीं होता था। साढ़े तो माशाल्लाह फिर भी किते ना किते किसी हिसाब च हुंदे ने, ऐसा नहीं था। सीना भी बराबर, पेट भी बराबर। और आज आप और मैं, आपका पेट माले हलाल माले हराम पला तो कैसे पला, क्यों, जरा सवाल कीजिएगा। और सैयदा ऐशा कहती हैं मां जी, अम्मी जी। अब मुझे उसकी वो प्रॉपर वर्डिंग नहीं आती। जेड़े अगे पै होंदे ने 3 इधर ते 3 इधर, 6 पैक की उन्होंने कहंदे जे? हाँ जी, 6 पैक। लो मां जी ने आज से 1400 साल पहले अपने मुर्शद के पेट के ऊपर ये 3 इधर काना लहू कुनन तलाश। मैं जब महबूब को देखती थी तो 3 लाइनें बल और जो है एक पढ़ते थे। और अब यद मिनल केबाती, मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जो तो है ना, वो कबात से आई हुई सफेद चांदी से भी बढ़ के सफेद आपका पेट मुबारक था। और छूने में कैसे था? वह अलियन मस्सा, छूते थे तो ये नहीं
कि वो टाइट हुआ पड़ा हुआ है, पट्टे खिंचे हुए हैं, वो सारा भी बन रहा है और हाथ लगता तो बिल्कुल नरम जैसे रेशम है। दलाइल नबुवा के अंदर जो है 566 नंबर में बयान किया, जनाबे अबू हुरैरा ने तो इंतहा कर दी और कमाल कर दिया। सफा मिनल बतन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को मैंने देखा है, कहीं भी आगे पीछे नहीं था तो बराबर था। और ये वही अबू हुरैरा हैं जो भूखे प्यासे गशियां खाते गिरते उठते, हुजूर ने पहचान लिया भूख लगी है, दूध का प्याला आ गया है, वो सुफा के सारे तालिब इल्म बुलवा लिए, पहले उनको पिलाया, आपने सब्र करा, फिर जनाबे अबू हुरैरा को पिलाया और आखिर में मेरे मुर्शिद ने ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚੌਲ ਤੇ मुर्शिद पाक ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਰਿਆਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ पता नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपको पहले मिल जाता है। ठीक है, मेरे मुर्शिद ने क्या करा, अल्लाह अकबर, उसूल दे दिया, साकीउल कौम आखिरुहुम, अपने पेट की फिक्र से पहले दूसरों की पेट की फिक्र कर, अल्लाह तेरे हिस्से के रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। और आखिर में मेरे मुर्शिद ने, और यहां वो वाकया थोड़ा सा कोड कर जाऊं, कुछ भाई नए भी होंगे, बहनें भी होंगी। सत्याना चक 39, बाबा जी समसाम का नाम पंजाबी खुतबा से आपने उनके अशार सुने होंगे। पंजाबी के अंदर बड़े बड़े मैंने राइटर देखे, लेकिन जिस कदर अहादीस को, पैगंबर की सीरत और सूरत को बाबा जी समसाम बयान कर गए, किसी पंजाबी के बस की बात नहीं कि अगले 100 सालों में भी शायद ऐसा कलाम लेकर के आए। हिंदू पाक अलग नहीं हुए थे, जलसे के अंदर गैर मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, उनकी सारी जितनी कौमें थी वो भी आती थी, मुसलमान सिख भी, उनके प्रोग्रामों में हम चले जाते थे, हम उनके मेलों में, वो हमारे जलसों में। तो बाबा जी समसाम ने अपनी जवानी के अंदर वो वाकया बयान किया कि महबूब के पास दूध का प्याला आया, आपने पहले अपने मुरीदों को पिलाया, फिर खुद पिया उसी प्याले से। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगा, नौजवान आ ख्याली पुलाव पकाण दिया या तुहाडे मुर्शिद है ही एवें सी कि पहले मुरीदा नूं पिलांदे सी फिर खुद पींदे सी। कहने लगे तू कौन है? कहा शूदर हूं, हिंदू हूं, हमारा तो साया भी हमारे बड़े और अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने पे नहीं गिरने देते, करीब नहीं गुजरने देते, पानी हमें अपने बर्तनों में पीना तो बड़ी दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, अपनी किताब को हाथ नहीं लगाने देते। और तुम्हारे मुर्शिद जो है वो अपने मुरीदों का जूठा और उसी बर्तन पे होंठ लगा के पी लेते थे। कहा जी वो तो वो थे, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो, तेरा जूठा समसाम यहीं सबके सामने ना पिए तो कहना। सर मौका था, सताए हुए पिसे हुए लोग थे, हालात के मारे जात पात के खाए हुए, पानी मंगवाया गया, गिलास लाया गया, वहां उस आदमी तलक चला, कहा जी पढ़ा दे कलमा, पढ़ाया कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ के उस शूदर ने, हिंदू ने, जो पहले था, पानी पिया, आधा गिलास छोड़ा, मजमे से चला, स्टेज पे आया, अभी समसाम ने मुंह को गिलास लगाया नहीं था, मजमे के अंदर 300 से ज्यादा हिंदुओं ने खड़े होकर कलमा बोला था। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। यह किरदार है मेरे मुर्शिद के पेट का और मेरे मुर्शिद के होंठों का और लबों का। तो इसलिए उस पेट से जो नजाकत और लताफत में तह दर तह, कागजों की तरह नरम और मलायम और खूबसूरत, रेशम की तरह, मगर उसके अंदर कभी लुकमा हराम नहीं गया। आप और मैं जरूर इस पे सोचें, डंडी कहां मार रहे हैं, मिलावट कहां कर रहे हैं, सूद कहां पे है, झूठ कहां पे है, कितने लुकमों के अंदर क्या है, कितना गरीब का माल खाया है, कितनी ज़कात दबाई है, कितना उशर दबाया है, कितना खुम्स दबाया है, क्या क्या दबा के बैठा हूं, ये मुझे सवाल करना होगा। अब आइए मेरे पैगंबर की नाफ पे भी आ जाएं। बड़ी बहस चलती है कि महबूब नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधते थे, नाफ के ऊपर बांधते थे, या बिल्कुल नाफ दे उत्ते या उस तुता कहां बांधते थे, या सीने पे, ये बहस भी आएगी। लेकिन पहले देख लीजिए, जनाबे अली दामाद मुस्तफा बयान करते हैं, कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद के पेट को देखा, नाफ के ऊपर इसकी गुंजाइश है देखने की। आप अमूमी कभी उतार लेते थे कपड़े, काम बनता, कमीज उतारनी पड़ती, आपने साथ में मस्जिद बनवाई है, साथ में खंदके खोदी हैं, मेरे मुर्शिद ने सारे काम करें। कहते हैं कि तवीलुल मसरबा, मुस्तदरक हाकिम की 4194 ये हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो बालों का दरमियान में हिस्सा बनता था ना, मसरब,
یہ والا حصہ آپ کا کافی لمبا تھا، جسے ہم پٹی یہ کہتے ہیں، یہ لمبی تھی، اور لمبی ہونے کے ساتھ یہ معنی نہیں کہ پھیلا ہوا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں دقیق المسربہ، یہ بڑی سمارٹ سی لائن تھی، زیادہ چوڑی پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ جناب انس نے انتہا کر دی، کہتے ہیں لطیف المسربہ، باریک جھیل نما، دو وادیوں کے درمیان، دو پارٹوں کے درمیان یوں لگتا تھا کہ جیسے جھیل بہ رہی ہے، اور کنز الاموال میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کان من ثغرہ و نہرہ الی سرتہ، ایتھو لے کے ہسلی تو سینے کی سڈی سے لے کے آپ کے سرہ ناف تلک، بیلی بٹن تلک، مثل الخیط الاسود شعرا، آپ کے یوں تھا جیسے بالوں کی ایک لکیر ہے اور لائن بنی ہوئی ہے۔ امام ابو یعلا نے اس کو 6795 کے تحت ذکر کیا ہے۔ سینہ تناف کا اوپر والا حصہ یہ میرے مرشد کا امام ابن حبان نے، جناب ابن خزیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے کی منظر کشیوں کے بعد صحابہ کا جب ذکر کیا کہ آپ کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا، تو ہاتھ کہاں پہ تھے؟ چھوڑے ہوئے تھے، یہاں پہ نارمل روٹین میں جہاں رہتے تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، یا کچھ اٹھا کے یہاں پر تھے، یا ادھر رکھ لیے تھے، یا اس حالت میں تھے؟ صحیح البخاری کے اندر انبیاء کا طریقہ بیان ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے، جہاں آپ کا یہ جتنی فولڈیں گے اتنی زیادہ تکلف کر کے اس کو وہ اٹھانے کا نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ صحیح البخاری میں انبیاء، بایاں ہاتھ نیچے، دایاں اوپر۔ یہ ہے نارمل لوگوں کے لیے، جن کا پیٹ بڑا ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، معذرت کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی کا بھی بیماری کے ساتھ، یہ فطرتی باتیں ہیں۔ اب اس پہ ہنس لیں ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی پکڑ میں نہ لے کے۔ بس میں یہی کہوں گا، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دکھ میں دیکھا، بیچاروں کو ہوا کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، انتڑیاں پھول گئیں، چربیاں، حتیٰ کہ ان بیچاروں سے استنجا تلک نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرنا اس حالت سے جس حالت کے اندر انسان اپنے آپ کو نارمل نہ سمجھے۔ بڑی بات نہیں، میں اپنے مرشد کو سنت سمجھ کے، ہم بڑا عرصہ یوں بھی پڑھتے رہے ہیں، دوست بیلی ایسے تھے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ساتھ ہوتے تھے، پھر پڑھا اپنے مرشد کو، اور اساتذہ نے جو پڑھایا رکھتے رہے ہاتھ، چلتے رہے ایسے جیسے ہوتا تھا نارمل پوزیشن، کہ بس فطرتن ہے ان کو جوڑ لینا ہے، پتہ لگے کہ میں عام روٹین میں نہیں ہوں، کسی کے ہاں کھڑا ہوں۔ لیکن جب بات آئی، اور صحیح ترین روایت علامہ ذیلئی نے نصب الرایا میں، اور یہ نصب الرایا الہدایہ کے اوپر جو شرح ہے اس کی احادیث کی تخریج میں جب لے کر کے آئے ہیں اپنی روایت تحت السرہ کی، تو پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں، سندن متنن، اس کا ذوق، اس کی کمزوری، کیا کیا اس کے اندر عیب ہیں، بیان کر کے آگے لکھتے ہیں وہ احادیث الخزوم۔ اور میرے مد مقابل جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر اس کے لیے یہ روایت ہے، اور علی صدر ہی کے لفظ لا کر کے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اصولیوں نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ علامہ ذیلئی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ جائیں وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ ایسے نیچے، اور یہ والی اوپر والی کف کا اوپر والے حصے کا یہ حصہ، یہ رسغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جوڑ، گٹ جس کو کہتے ہیں، اور شاید یہ کلائی، آپ کا دایاں ہاتھ اس کے اوپر یوں ہوتا تھا، اعلی صدر ہی آپ کے سینے پہ ہوتا تھا۔ دو طریقے، یہ یا یہ، اگر ملے پیغمبر کا سینہ اچھا لگے اور ہاتھ کی ادائیں ذرا بھا جائیں تو لیجئے گا، زبردستی کا سودا نہیں، کہنا بنتا ہے، باقی جناب کی اپنی مرضی ہے۔ میرے پیغمبر کا اب سینہ بھی سن لیں، ابھی تلک تو سینے کے درمیانی لائن سنی ہے، الم نشرح لک صدرک، قرآن کہتا ہے سونیا سارا جگ ایک پاسے تے تیرے سینے دی وسعتاں ایک پاسے، پورا جگ ڈال نہیں لیا، دشمنوں کو بھی، دوستوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، کوئی بھی آیا ہے، حتیٰ کہ چچا حمزہ کا قاتل آیا ہے، ہندے اسی تے کہلے پہلے دا سر لاؤ۔ انہیں میرا حضرت حمزہ جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے، تو جیڑے چاچے ایج میٹ ہون نا انہاں نال یاری وکھری ہوندی ہے، دوستی الگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وحشی کو کہتے ہیں
दीन तू तो मैं तेनों रोक नहीं सकता, कलमा पढ़, तेरी तौबा रब ने कबूल करनी है, पर एक गल ही मेरे सामने सिर्फ ना बवी, सज्जे खब्बे अगे पिछे हो जाई, जदों तेनों वेना तो मेरा चाचा याद आ जाए। इस पैगंबर का सीना, अलम नशरह लका सदरक, अरीज़ु सद्र, चौड़ा सीना। साड़ियां ते मावा अजकल इदा कर करके ते सीना चौड़ा कर दिया ने ना पसलियों को, आपने देखा होगा तेल की मालिश होती है। मेरे हुजूर की अम्मा जी 6 साल की उम्र में इस दुनिया से जब जाती है तो उससे पहले इन्हें 4 साल की उम्र में कहीं भेज भी दिया गया है, ओ बादिया बनी साद में, जिसे दाई हलीमा ते भैन शीमा कहते हो। सर जी, वो सीना जिसका रब ने आसमान से फरिश्तों को भेज के पहले नंबर पे सीना चाक करके बाईपास किया था, मेडिकल साइंस इससे पहले बांझ थी, यहां आकर के सीने का खुलना, चाक करना, कुशादा करना, उस कल्बे अतहर को निकालना, ऑपरेट करना, उसके अंदर से जो निकालना था निकाल दिया, जो डिस्कें डालनी थी डाल दी, उसके अंदर जो रहमत, जो करम, जो वुसत, जो आफाकियत और जो रब के दीन और अल्लाह के जो है उस ताल्लुक के साथ, जैसे हमारे नेटवर्क जुड़े होते हैं खंबे के साथ, और खंबा जो आगे टावर, फिर आगे सिग्नल्स के साथ, ये वही के सिग्नल थे। और नज़ला बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक, इधर कल्ब है, इधर मेरे मुस्तफा का सीना है, मौसूल मा बैन लुब्बतिही इला सुर्रतिही शारुन मुनकादुन कल कदीब, यूं एक लंबी लाइन बनाते जो है वो बारीक बालों की धारी से मिला हुआ, लम यकुन फी सद्रिही व अला बतनिही शारुन गैरा, मेरे महबूब के पूरे पेट पे और सीने पे इसके अलावा बाल नहीं थे। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम बाल भी वैसे करें। सच्ची बात है, अगर इजाजत का कोई पहलू मिलता ना, हम साइडों से करवाते शेव और वहां वैसी लाइन बनवाते, जैसे हमारे आजकल नौजवान लाइनें बना के ऊपर सर के दाएं बाएं, जिदू बिच्छू बन सकता है, कच्छू कुम्मा बन सकता है जी, और बड़े बड़े पंजे शंजे बन सकते हैं। तो हमारे सीने भी बुनियाने उतार के सीने चौड़े करके को पूछता की करन रहे हो, वाल किधर गया जे, ऐदा क्यों बनाया जे, लाइन और खत क्यों किया हुआ है। ये खत मेरे महबूब का था, लेकिन ये अल्लाह ने तबन और फितरतन जिस बंदे को जैसे अच्छा समझा है बनाया है। लेकिन अबू नुऐम ने दलाइल नबुव्वा के अंदर इसे जिक्र किया। हिंद बिन अबी हाला का जिक्र अभी आप सुन चुके हैं। आपका पेट और सदर सीना बराबर तिरमिज़ी शमाइल के अंदर का अन्नहु अल मराया फी शिद्दतिहा वस्तवाइहा, मैंने महबूब के सीने को देखा यूं साफ और शफाफ था जैसे शीशा, बल्कि शीशा भी मुनासिब नहीं, आईना। एक तो सादा शीशा ना जिसके हम आर पार देख रहे हैं, एक आईना। ऐसे लगता था कि अपने बंदे को अपना अक्स उसमें नजर आने लग जाता था। अला बियादिल कमरी लैलतल बद्र, 14वीं की रात को जैसे चांद चमक रहा होता है, मेरे महबूब के सीने में एक ऐसा वो ग्लो था। रहब सद्र, आप कुशादा सीने वाले भी थे ऊपर से, और अंदरों भी सीना। अलम नशरह लका सद्रक, अगर ये सीना है तो इसमें से कीना निकालिए। मेरे नबी के सीने में कीना नहीं था, बूज नहीं था, हसद नहीं था। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। कमर का बयान करता हूं और बाकी इंशाल्लाह अगली मुलाकात में। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, मैं तो यकीन करें जब लिख रहा था तो मजे से, जब पढ़ रहा था तो मजे से, जब रास्ते में सोच रहा था, और जिस दिन से इश्तिहार दे रखा है यूं लग रहा है कि पल पल महबूब मेरी नजरों के सामने हैं, कहीं बैठे हैं कहीं खड़े। यार नसीबे थे उनके जिन्होंने लाइव देखा है। अल्लाह बदअमलियां बहुत हैं, लेकिन बस खात्मा बिल ईमान करके टूटे फुटे जिद्दां दे भी ईमान ने अल्लाह महबूब का साथ दे देना, न तेरी जियारतों से महरूम रहे, ना तेरे महबूब की जियारतों से महरूम। जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ने वाले हमारे उस्ताद जी कहा करते थे, जिन्हें जुमे वाले दिन दरूद। एक और उस्ताद जी मिले, कहते जी जुमे का ताल्लुक ही नहीं है, प्यार का किसी दिन से ताल्लुक नहीं होता, ये तो पल पल और घड़ियों घड़ियों का मामला होता है। जब फारिग बैठो दरूद पढ़ो। आए थे सिहाबी, महबूब दुआ आधी तीन से करते करते कहा, अगर तू सारा ही दरूद पढ़ देना तो जिस पे दरूद पढ़ रहा है, जिसने वो दरूद पहुंचाना है, जिसने रहमतें उतारनी है, सलामतियां देनी है, जिसने मुझे बरकतें देनी है, वो तेरे घर भी और तेरी सोच को भी बरकत से तेरी मुंह पे जुबान पे अभी आएगा नहीं। पुत 1:30-2 बजे घर आवे ते अम्मा नूं चेहरा वेख के पता नहीं लग जाता, पहले पानी दो, शिकंजवी दो, कोल्ड ड्रिंक दो,
بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جلدی جلدی دسترخوان. تیرے رب کو پتا نہیں اس نے بنایا ہوا ہے میرے بندے کی حالت کیا ہے، درود کیوں پڑھ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا کبھی کوشش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کو ملاقات کروائے گا. میں دعوے نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس نے خواب دیکھ لیا، بیان کر دیا، لوگ اسے سر سے لے کے پاؤں تلک چومنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی لائن لے لیتا ہے. اگر یہ حقیقت دنیا کے معاشرے کی یہ نہ ہوتی تو شاید میں ان خوابوں کا بھی تذکرہ کرتا جو رب نے اپنے محبوب کے شہر میں بھی، مابعد قرب و جوار میں بھی، مدینہ یونیورسٹی کی ان فضاؤں میں بھی، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے لمحات کہ جب پڑھتے پڑھتے محبوب پہ درود آنکھ لگ جاتی تھی. اور رب جو اس میں مناظر دکھاتے تھے وہ جنتوں کے منظر اللہ آپ سب کو دکھائے. ایک ایک فرد، عورت اور مرد، بچے جوان بوڑھے، یہ محبتیں اللہ قبول کرے. خیر، اللہ یہ محرش القابی کہتے ہیں میرے محبوب کی کمر، ریڑھ کی ہڈی جو تھی نا، اور اس کے مہر دلائل النبوہ کے اندر ہے طویل و مسربت الظہر. آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو مورے ہیں یہ چھوٹے اور نہیں تھے، گول گول لمبائی میں تھے، محسوس ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا. کہاں سے کیا یہ بھی بتایا. کہتے ہیں میں نے جیرانہ سے عمرہ کیا. جیرانہ کس طرف ہے؟ جو عمرے کر کے انہیں پتا ہے، طائف جو جاتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جیرانہ سے. میں نے محبوب نے عمرہ کرا اور ٹائم رات کا تھا، لیلن، رات کا ٹائم تھا. فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضۃ. ایویں لگدا سی کہ کسے سونار نے جویں چاندی دے اوپر ڈیزائن تے نقش نہیں بنائے ہوندے، وہ انداز اور وہ کلر اور وہ حسن اور وہ جمال. محبوب کی کمر ننگی. تو پتا چلا کہ اگر احرام کی چادر اوپر والی لی ہو اکثر کمر ننگی ہو جاتی ہے، کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھ جاتا ہے. امام احمد نے اور اسی طرح ترتیب فتح الربانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، چاندی کی ٹکسال میں ڈھالی ہوئی یہ کمر، اگر کمر خوبصورت ہے تو اس پہ اٹھایا ہوا بار نبوت اور تعلیمات اور دو کندھوں کے درمیان، کمر کے درمیان جو مہر نبوت ہے، تیرے میرے عمل میں وہ ختم نبوت اور وہ مہر بھی تو نظر آئے تو کیا حرج کی بات ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الکشحین. میرے نبوی کے دونوں پہلو جو تھے نا یہ بھی بڑے کمال کے تھے، لٹکے ہوئے نہیں تھے، بڑے سماٹ تھے، سفید تھے، خوبصورت تھے. شاف محشر کے پہلو میں اگر کھڑے ہو کے کوثر کا پانی پینا ہے تو آج بھی اس پہلو کو اپنا لیا جائے. مہر نبوت کا یہی ذکر کر دوں، میرے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے سائز کے برابر ایک غدود اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹکلی، وہ تھوڑی سی پھولی ہوئی تھی اور بالوں کا سیب نما گچھا تھا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور محبوب نے جو اپنی مہر نبوت انگوٹھی کی بنائی تھی وہ اس کا نگ اندر کی طرف ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہنا ہوا ہوتا تھا دائیں یا بائیں میں، اور پیڈ کے اوپر یہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے، یوں لگا کر کے یوں مہر لگا دی جاتی تھی. وہ انگوٹھی بھی تھی، وہ مہر بھی تھی. اور یہ مہر نبوت کے جتنے آپ کو سیرت کے احادیث کے بیان اور آپ کا اسوہ حسنہ ملتا ہے، میرے بھائیوں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبوب کی زیارت کروائے اور پھر عملی طور پہ جو صورت اتنی پیاری ہے اللہ ان کی سیرت کو لینے کی توفیق دے. وما توفیقی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی ملاقات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں گزرے گی اور آپ کے ایک ایک انگ کو دیکھنے کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ. اچھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پڑھ کے آیا کریں، آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب، شمائل کی کتاب ہو اور آپ بھی مطالعہ کریں، حوالے موجود ہوں، سامنے آنکھوں سے دیکھیں، پھر لوگوں کو بلا کے کہیں یار ادھر آتے نو حضور نل ملاواں، آ یار ذرا 2 منٹ بیٹھ، حضور کو ذرا پڑھیں کہ آپ تھے کیسے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. موبائل سے تصویراں رکھ کے لوگوں کو کہی دے میرا یار ویکھی ادھر ویکھ آگے نا. اگر اس سینے میں واقعی محبوب کی محبت ہو نا پھر کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے، کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے.
पहली सदी के आखिरी अशरे, इस दूसरी सदी के ये तीसरे अशरे लगे हुए हैं। यकीन कीजिए हर दिन हर रात महबूब के तज़किरों में गुजरती है। जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं तब हम या सफरों में होते हैं। लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी तो तेरी किवें अख लग गई। अल्लाह करे आपको भी लगे और मन की लगे, और फिर ये आपकी अंदर के जोत को जगाए और ईमान को जो है वो मुज़य्यन करे। एक ऐलान है कि आज रात बाद नमाज इशा जामे मस्जिद रहमानिया यूसुफाबाद के अंदर सीरत शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीरत शाफ़े उन्वान देखिए माशाल्लाह, और बयान होगा इसमें खतीब इस्लाम सफ़ीर इस्लाम कारी अताउर रहमान राशिद शेखुपुरी साहब का, और इसी तरह खतीब नबील कारी मोहम्मद अब्दुल्ला अतीक, अब्दुल्ला इस्माइल अतीक साहब तो नहीं, ठीक है, अब्दुल्ला अतीक साहब उनका होगा। अब आप शिरकत करेंगे। एक आधा सवाल है कि कोर्ट मैरिज करना कैसा है? जवानों को बड़ा अच्छा लगता है, मजे का है। वो काम जो जिद से किया जाए और सबकी मुखालफत लेके किया जाए, और अच्छा तो बड़ा लगता है। ये कौड़ी कौड़ी करके हाथ लगा के कोई पकड़े पकड़ा ना जाए, लौट आना। लेकिन जब जिंदगी धक्का देती है ना, यही जगह थी, यही मुसल्ला, यहां बैठा हूं, निकाह के ऊपर बात हुई है। आप लोग अपने अपने अंदाज में मसरूफ हुए चले गए। पूरी गुफ्तगू में मैं उस नौजवान को रोते देख रहा था। जुमे के बाद सवाल जवाब की नशिस्त में जब लोग उठ गए तो मुझे कहता है जरा साइड पे होके बात सुनना। मैंने कहा जी। कहने लगा जी इदा है, मैं तजदीद निकाह कराना चाहना, तो तुहानू वेख्या इत्थे निकाह पढ़ा देंदे हो, मैं अगर बेगम नू लै आवां उत्ते आ जाए थल्ले। तो मैं कहा बेगम ते निकाह ते तजदीद की चक्कर है? कहंदा जी असल च मेरी ना अज चौथी बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा मुबारक हो, कोई बात नहीं, लोगों की 6-6 भी हैं, 10-10 भी हैं, फिर क्या हुआ? कहंदा जी नहीं, असल च असीं कोर्ट मैरिज कीता सी मां प्यो नाल जिद लैके। तो मैं क्या हुण की है? कहंदा जी अल्लाह दी कसम है, मैं दिन रात रोना ते रो नहीं सकदा। मैं कहना अल्लाह ये मेरियां धीआं अपनी मां ते ना जान, मेरियां धीआं अपनी मां ते ना जान, ते जे कोई पुत्र दवे तो मेरे ते ना जावे। होया की है? कहते मैंने बड़े लोगों की पगड़ियां कदमों में डलवा दी थी, लेकिन मैंने चैलेंज करके कोर्ट मैरिज करके फखरिया एलानिया सर उठाता था। आज मेरी कमर टूटी हुई है, मेरा सर, मेरी गर्दन के सरिये निकले हुए हैं। मैं डर रहा हूं कि ये कहीं गलत जिंदगी मौत ना आ जाए। आप ऐसे करें, मेरे निकाह दोबारा पढ़ा के दे सकते हैं? मैंने कहा उस वक्त के? कहता जी वकील मौलवी सारे ही कहते थे हो जाता है। मैंने कहा हुजूर ने जब कहा था जिस निकाह में वली नहीं है बातिल है, बातिल है, बातिल है, झूठा है, फराड है, धोखा है। बाप को, चचे को, ताए को, दादा को, मामू को, सारे रिश्तेदारों को पीछे करके ये आज जिस यार की यारी लग रही है ना, यार ना मारे मारे यार दी यारी हूं, जब ये दुख देगा ना फिर पता चलेगा कि मोहब्बत के कितने परखचे होते हैं और कैसे अंदर से जिस्म टूटता है। देखने में चलता फिरता इंसान होगा। मेरा जरा जवाब सुनिए, हालांकि मैं बड़ा पोलाइट हूं, बड़ा नरम हूं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, जो होना था हो गया, इजी ले अपने आप को। ऐसे कर 4 बेटियों को पढ़ा, जिस कॉलेज से या जिस इदारे से या जिस यूनिट से किसी की बेटी पे डोरे डाल के तूने अपने साथ उसको कोर्ट में ले, ऐसे ही बेटियां सामने आ जाएं और कहें अब्बा जी निकाह करवा दो, या वली बन के निकाह करवा देना, या उनको कहना कोर्ट मैरिज में चले जाओ। जब इन चारों की शादियां हो जाएं तो आ जाना, मैं आप दोनों का निकाह की तजदीद करवा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। मैंने उस मर्द को दोबारा या नहीं देखा। मर्द हो, जवान हो, तो बस जवाब इतना है, रसूल सल्लम की हदीस को कौन तवज्जो देता है जो आपकी जुबान से निकली और आपने फरमाया कि जिस निकाह में वली नहीं है वो निकाह नहीं है। निकाह का सुन्नत तरीका 2 आदल गवाह हों, आदिल, अदल करने वाले, जो रब के साथ, तौहीद के साथ, पैगंबर की सुन्नत के साथ अदल करें। 2 आदिल गवाह हों, इजाब और कबूल हो, लड़की वाले या लड़के वाले जो भी इजाब, मसलन बाप कहे कि मैं अपनी बेटी इतने हकमार में तुझको दे रहा हूं, कबूल है? यह मौलवी का होना जरूरी नहीं है, माजरत के साथ होना जरूरी नहीं। अहलन निकाह फिल मसाजिद, आप मस्जिद में आए हैं, 2 नमाज पढ़ने वाले आदल गवाह बैठ गए, बेटी ऊपर है, बेटा नीचे है या कहीं भी, कि मैं इस बेटे को अपनी बेटी दे रहा हूं, आपको बेटा कबूल है, इसी को कहते हैं इजाब। एक पार्टी इजाब करवाएगी, दूसरा उसका कबूल करके जवाब देगा।
یا لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی مانگتا ہوں، کیا آپ کی بیٹی کو قبول ہے؟ اور بیٹی بیٹھی ہے پردے میں جیسے بھی ہے، وہ آگے سے کہہ دیتی ہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ موقع پہ اگر حق مہر نہیں دے سکے، نہیں باندھ سکے، بعد میں اس کو کر لینا، لیکن دینا ضروری ہے، مہر مثل ہو جائے گا۔ خطبہ سنت ہے، ضروری نہیں، بس ایجاب اور قبول دو عادل گواہ، یہ ہے سنت طریقہ۔ مہندی اور منگنی، مہندی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انڈیا والی مہندی نہیں۔ جڑے ماشاءاللہ ساڑھے عبداللہ بیگانی شادی میں دیوانہ ہو کے گلیوں میں ناچ رہا ہوتا ہے، اور اوپر ماشاءاللہ امت اللہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مہندی جائز ہے، مہندی کا فنکشن کیا کریں۔ جو پہلی رات ہے نا، جس دن اگلے دن بارات لے کے جانی ہے، جن نے رشتہ دار بابے نے نا چٹیاں داڑیاں والاں لے تے جنیاں بیبے نے، انہاں سارے نو بہا کے تے مہندی لاؤ۔ کل نو جدو برات ٹرے تے ماشاءاللہ رتی پیلی نیلی، کیا بات ہے، بلے بلے۔ یہ ہے اصل مہندی، میرے مرشد لگاتے تھے، لگائیں۔ لیکن جو عورت کی مہندی ہے سر سے لے کر کے پاؤں تلک، وہ اس کے شوہر کے لیے، باقی نہ ویکھ ویکھ کے کہن کے ڈیزائن بڑا پیارا تے زبردست ہے تے فلانے تے اتوں، یہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، پارلروں کی ضرورتیں ہوں گی۔ تیرے مرشد کی بیٹیوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ مہندی سیدہ فاطمہ کو بھی لگی تھی، لیکن آج تک کہ اس کا ڈیزائن بیان نہیں کر سکا، کیونکہ شوہر بھی غیرت مند تھا، باپ بھی غیرت مند تھا۔ منگنی، منگنی خطبہ جائز ہے، لیکن ایداں دی منگنی نہ ہوئے کہ منگنی کر کے جاؤ شمالی علاقے چ ایک دوسرے نو چیک چک کراؤ اگے ٹرنا ہے کہ نہیں ٹرنا، اور پھر کیڑے نکالنے شروع کر دیں، اور منگنی کے بعد فون نمبر دے دیں، پھر پوری پوری رات کے جتنی دکھ سکھ کی باتیں پہلے ہو جائیں، اور شادی والے دن کہن ہون کی کریے، گلاں تے ساریاں ہوئیاں نے۔ اب آپ چیک کریں کہ جو کی تھیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، پھر کیڑے نکالیں، اور ماشاءاللہ شادی کی رات ہی تڑاک 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 اور طلاق طلاق طلاق۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں اور شادی کریں، زندگی کی شروعات کریں، بھول چوک کمل کمل چھان دیا، زندگی دے 2-4 سال ادھا لگاؤ، ایستا ایستا انشاءاللہ پیار بھی ہو جائے گا، محبتیں بھی ہو جائیں گی، قربتیں بھی بڑھ جائیں گی، اللہ اولاد کا میوہ بھی دے دے گا، اور گھر کے اندر رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نکاح کے وقت چھوہارے تقسیم کرنا، مدینے چ بچارے ہوں ہی چھوہارے سی، کھجوریں تو خاص ٹائم میں آتی ہے نا رطب، باقی تو جو خشک کر کے کھجوریں رکھی جاتی ہیں ان کو چھوہارے، تو ان کا میٹھا وہی تھا، کچھ بھی سویٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو باقی ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ لاڑے نو تے اس ویلے چھوہاریاں دی لوڑ نہیں ہوندی، اج جن بچارے باقیاں نو ایدا ویاہ ویکھ کے اپنا ویاہ یاد آن ڈیا ہوندا، انہاں لئی چھوہارا کیپسول ہوندا ہے۔ یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، اور اس کو کہاں کہاں تک لے گئے ہیں۔ انہوں بھی ذرا سادہ کر لو، سادگی میں لے آئیں۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بد ہی، وہ جی آئے نے خالی ہاتھ آ گئے نے، کم از کم میرے انہیں رشتہ دار سی 10 من بد تے ہوندی، مینوں پتہ لگدا میں اپنے۔ ایسے نہیں ہے، بڑا سادہ سا ماحول ہے۔ ہمارے بھی یہاں نکاح ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ یقین کریں، لوگ کہیں گے مولانا صاحب نکاح پڑھا دیا جی، ویلکم آیا جے، تھلے منڈا اتنے خواتین، 10 پہلے دو گے تو مٹھائی دا بندوبست اساں کر دیں گے، تو جے تھی کرو گے تو ویلکم، اینے چ نکاح ہے۔ نہیں جی ساڈے گھر آ کے یا شادی حال معذرت جی، سر آ جاؤ جی بڑا اسپیشل کام ہے۔ نہیں استاد جی روپیہ 6 لاکھ لگنا، پھر اتنا مہنگا؟ میں کیا منڈا بھی تو مہنگا ہی ہے، پھر حال والوں کو بھی تو آپ دے رہے ہیں۔ سنت ہے، رہنے دیں، ایجاب و قبول کروائیں، 2 گواہ لگوائیں، بڑا سادہ سا نکاح کریں اور جاتے بنیں۔ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں ویسے میں دیکھتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ وہ بیٹھے ہیں، نکاح رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دودھ پلائی، دودھ شدھ منڈے نو پیا لیا کرو، رج کے پیوے، دودھ پین چ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جداں دا وہ کم وظیفہ سالیاں دا ہی ہے، سالہ نہیں پیا سکتا، سادے گلاس چ نہیں پی ہوندا، وہ دے وچ مختلف چیزاں پا کے وہ بی پی ہائی کرانا وہ ضروری ہوندا۔ تو یہ اللہ تللے چھوڑ دے۔ لڑکی والوں کا ناشتہ لے کر کے جانا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اگلے بھوکھیاں دے گھر گئی، وہ بھی کہہ کے جاندے ناشتہ لے کے آیا جے، جی میں انہوں نے کدی کھادا نہیں، پھر انہوں نے دوپہر نو ولیمے تے آنا ہے، پھر تسی کیا جے انہوں نے کدی زندگی چ کھانا دیکھے ہی نہیں، بس یہیں سے آغاز ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں پلتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ۔ اگر کوئی وہاں ناشتے کا حوالہ دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی کفالت میں ہے، گھر جوائی رکھے آجے تو ساری زندگی کھواؤ، ناشتے دی کیڑی گل ہے۔ اور اگر آپ نے بیٹی دی ہے، رونا کی ہے، نان نفقے کی اس نے ذمہ داری لی ہے تو قبول ہے، کہا ہے نا۔ اگر اس نے قبول ہے کے بعد پہلا ناشتہ ہی نہیں دین دے، آگے کی ہوئے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔